انجینئر صاحب جی وائرل ہونے کے لیے نا آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تاکہ یہ وائرل ہو جائے. او بھائی مجھے پتا نہیں ہوتا کہ میری کون سی بات کس نے اٹھانی ہے اور اس کو پکڑ کے وائرل کر دینا ہے. پہلے تو صرف مذہبی طبقہ تھا, اب ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی میری باتیں اٹھاتی ہیں. جو ایک جماعت کے حق میں بات ہوتی ہے, حالانکہ وہ جماعت کے حق میں نہیں ہوتی, میں ڈاکٹرن پہ بات کر رہا ہوتا ہوں, اس کو اٹھا لیتے ہیں, دوسری والے کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسری والی کو وہ اٹھا لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بڑے ظلم کے اوپر مبنی ہے. پوری بات کریں. اگر میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہماری عدلیہ نے نواز شریف صاحب کو فارغ کیا یہ بالکل غلط ہے, تو ساتھ میں نے یہ بھی بولا کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو فارغ کیا یہ بھی غلط ہے, حالانکہ وہ کہتے ہیں آئینی طور پہ درست ہے. لیکن میں نے دونوں کو غلط کہا کیونکہ میں دونوں چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں. اسمبلیوں کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اب ہوتا کیا ہے, نون لیگ والے اپنا حصہ اٹھاتے ہیں, پی ٹی اے والے اپنا حصہ نہیں اٹھاتے, وہ دوسرے کا حصہ اٹھا کے کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمارے خلاف بول رہے ہیں. اس اعتبار سے باقیوں میں پھر بھی کوئی سینس ہے کہ وہ اپنے حق کی چیز اٹھاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ دوسرے والی اٹھاتے ہیں, جس طرح عمران ریاض نے پچھلے دنوں کیا. جی انجینئر صاحب نے مریم نواز کو چٹ دے دی. او بھائی میں نے تو تمہارے مہاتما کے بارے میں بات کی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ نشہ کرتا ہے تو اتنے عرصے سے وہ اندر ہے, نشہ نہیں کیا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ نہیں اس نے اٹھائی. آج صبح ایک پوسٹ مجھے کسی نے نا فجر کے وقت بھیجی. اب انہیں یہ نیا میرا جو انٹرویو ہے اس میں سے انہوں نے ایک بات نکالی. انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جی کارگل میں جو کچھ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا تو انڈیا اس وقت مظلوم تھا. بالکل میں قائم ہوں اس پہ کہ ان کی غلطی تھی. پرائم منسٹر کو پوچھے بغیر انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. اچھا وہ لوگ جو فوج کو گالیاں نکال رہے تھے نا, اب میرے بکس میں نا سیاست.pk نے نا بس اتنا میرا یہ اٹھایا, وہ پوری ڈاکٹرن نہیں اٹھائی, اور کہا کہ انجینئر صاحب سے اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو فوجی اس میں شہید ہوئے ان کا کیا بنے گا. اب فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بہت اچھی بات ہے, اچھا ہاں جواب دیں گے تجھے. تو مجھے کہا اس کا جواب کیا. میں نے کہا جواب مولا علی نے بہت پہلے دیا ہے. جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا مولا علی سے جب مصنف ابن ابی شیبہ میں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے مقتولین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین یہ دونوں جنتی ہیں, پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. تو بھائی اگر پرویز مشرف کے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے فوجی شہید ہوئے ہیں, وہ اللہ کے حضور شہید ہیں. اسی طریقے سے کشمیر جہاد کے اندر نان سٹیٹ ایکٹر جماعتوں نے جو ہزاروں لوگ شہید کروائے وہ شہید ہیں, وہ اپنی کاز کے لیے گئے تھے, ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا. پکڑے جائیں گے بڑے. تو جواب مل گیا. تو انشاءاللہ تعالی میں وقتاً فوقتاً ہر چیز کو قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق بیان کرتا ہوں. پک اینڈ چوز بالکل نہ کیا کریں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. پک اینڈ چوز آپ قرآن سے کرنا شروع کر دیں, واللہ قرآن پاک میں درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں ایسی سٹیٹمنٹس کی کہ آپ اس کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن پھر آپ کو کوئی سمجھدار بتائے گا کہ بھئی یہ ساری سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ اپنے کانٹیکسٹ میں بالکل درست ہیں. تو یہ وائرل ہونے کے لیے بالکل میں نہیں کرتا, میرے دماغ میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز اس طریقے سے وائرل ہو جائے گی. ہاں بعض کا شک پڑتا ہے کہ اس کو کوئی مس یوز کرے گا, لیکن میں اس مس یوز کے ڈر کی وجہ سے سچی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنے ضمیر کا مجرم ہوتا ہوں, مجھے کسی کو خوش نہیں کرنا ہوتا, مجھے نا اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو میرے دل میں نہیں ہے یا جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں. میں نے دیکھے ایران اور اسرائیل کے مسئلے میں سب کی گالیاں کھائی, حالانکہ وہ پورے مقدمے میں باتیں تھیں, انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی, پھر ذلیل بھی ہوئے. ذلیل کیا, وہ ایران کے پریزیڈنٹ نے خود ان کو ذلیل کر دیا. ابھی اس کا انٹرویو ہے, اس نے وہ ساری وہی باتیں کی ہیں جو انجینئر صاحب نے کی ہیں. اب اس ایران کے پریزیڈنٹ کو بھی کہو کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, وہ پاگل لوگ ہیں, نہ ان کا کوئی دین کا ویژن ہے, نہ ان کا کوئی آخرت کا ویژن ہے, نہ ان کا کوئی دنیا کا ویژن ہے. یہ وہ اپنے ہی ان مینڈکوں کی دنیا میں اس کنویں کے اندر رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کس طریقے سے چلتی ہے, اور اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ دلیری کوئی بھی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے, اس ذہن میں رکھیے گا میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. یا تو نا اس طرح وائرل ہونے سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہو. فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری لائف ونریبل ہوگی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوگی, میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوگی, میرے ٹیم ممبرز کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوگی. چندہ بک کوئی نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں, ان کو چندے دیں. یہ بتائیں ہم نے اس سسٹم سے حاصل کیا کیا. کہتے ہیں انجینئر صاحب اتنے مشہور ہو گئے, اس مشہوری سے مجھے ملا کیا. تم مشہور ہوتے ہو نا تو لاکھوں کی پبلک میں جا کے خطاب کرتے ہو, جگہ جگہ بڑے بڑے سرمایہ داروں سے تم کروڑوں کے چیک لیتے ہو,
اور پھر ایم این اے اور ایم پی ایس کی سیٹیں بانٹتے ہیں ان کو. میں نے کیا حاصل کیا ہے؟ نہیں, یہ ساری چیزیں انجینئر صاحب میں نہیں, پھر بھی وہ یہ کر رہے ہیں. اس طرح نہ کرو بھائی. مجھے اگر تم نے مچھلی ثابت کرنا ہے تو مچھلی والی ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک پرندے کو مچھلی بنانے کی کوشش تو نہ کرو. تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی, تمہارے پولیٹیکل لیڈرز کی ایک گندگی, تمہارے مذہبی پیشواؤں کی ایک گندگی میرے اندر اللہ کے فضل سے موجود نہیں ہے, اور میری ایک اچھائی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. ایک اچھائی. ظاہر ہے یہ ساری گندگیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, میں قطعاً کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا کہ میں نے کوئی بوچال کھڑا کرنا ہوتا ہے, اور نہ میں کوئی سٹیٹمنٹ کسی کے ڈر کی وجہ سے دیتا ہوں. بالکل ایسا نہیں ہوتا. ڈر کی وجہ سے اگر دے رہا ہوتا تو میں ساروں کو ایک ہی طریقے سے ایڈریس نہ کر رہا ہوتا. آج اس وقت اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط ہے آپ سب کو پتا ہے. کیا وہ ہمارے جیسے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے یہ سن سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے نکالا گیا یہ غلط طریقہ تھا؟ لیکن کیا کریں گے, اب وہ دوسری پارٹی والے لوگ صرف اتنی بات اٹھائیں گے جو میں نے کسی اور کے بارے میں کی ہوگی, اور کہیں گے یہ اس کا ایجنٹ ہے. اصل میں خود ایجنٹ رہے ہیں نا, اس لیے سمجھتے دوسرے بھی ایجنٹ ہوں گے. تو ایسا نہیں بھائی, دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے بالا ہو کر بات کرتے ہیں. میں نے دیکھیں سنیوں کی گالیاں کھا لی صرف ایران کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. یہ آج کل جو تازہ نظریاتی ہوئے ہیں نا ایران کو سپورٹ کرنے والے, یہ تو سارے کافر سمجھتے ہیں, آج بھی کافر سمجھتے ہیں ان کو. ان کے لیے شہید کا لفظ بھی نہیں بولتے, جاں بحق شہید نہیں بولتے. چند ایک بولیں گے, زیادہ تر نہیں بولتے, کیونکہ وہ ظاہر کافر سمجھے تو کافر شہید کہاں سے ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں, ہم نے اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات, یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, مسجدیں ان کی ہم یوز کرتے ہیں. ہم نے اپنی کو مسجد نہیں بنائی, اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے جو ہفتے میں ایک دن کھلتی ہے, اتوار والے دن, اس کے بعد بند ہو جاتی ہے, اب اگلی اتوار کو کھلے گی. اور یہ ریکارڈنگ کے لیے بعد میں ہے, آپ سے ملاقات کے لیے پہلے ہے. ان 17 سالوں میں ایک ناغا بھی نہیں اللہ کے فضل سے. ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ یہاں سے ہو کر جا چکے ہیں. ابھی یہ جب سے اکیڈمی یہاں شفٹ ہوئی ہے, ہمارے پاس جو فگرز آئے ہیں نا, جو گوگل میپ کے, 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے صرف اس میپ پہ اس اکیڈمی کی لوکیشن کو دیکھا ہے. اب 1 ملین لوگ ابھی یہاں آئے نہیں ہیں, لیکن دیکھ چکے ہیں, مستقبل میں آتے رہیں گے. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. باہر تک لوگ ہیں, سیڑھیوں میں بھی کھڑے ہیں, میجورٹی لوگ. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اگلی دفعہ نہیں آنا, اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مینج کر سکتے. آج ذرا رش اس لیے بہت زیادہ ہو گیا کہ وہ پچھلی اتوار کا پروگرام ہو نہیں سکا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس لیے آج ہم نے جلدی شروع کیا. تو بھائی وائرل ہونے کے لیے کچھ نہیں کرتے, اپنے ضمیر کے بوجھ سے بچنے کے لیے جو صحیح بات سمجھتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, محرک طے نہ کریں کہ یہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں ہمیں انجینئر صاحب سے اختلاف ہے, انہیں یہاں پہ غلطی لگ گئی, میں سر آنکھوں پہ رکھوں گا. لیکن یہ سمجھنا کہ آپ خود کسی کا اعلی کار بن کے کسی زمانے میں کام کرتے رہے تو اب انجینئر صاحب بھی یہی کر رہے ہوں گے, یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بالکل زیادتی کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے میں نے پچھلے دنوں بھی عمران ریاض بھائی کو باقاعدہ آڈیو بھیجی. میں نے کہا بھائی آپ نے اب خود کہا ہے نا میں اکیڈمی آؤں گا, آئیں آپ کو تیتر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ بنے ہوئے, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو الزامات لگائے ہم یوٹیوب کھولیں گے, آپ نے ذرا ویڈیو سے بتا دینا کہ یہ باتیں میں نے اس طرح کی ہوئی ہیں, تو پتہ چل جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ کرے اب واپس آ جائیں وہ. باقی جو یوٹیوب کے اوپر پابندی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا موقف ہے, کسی کا بھی چینل ہو, ہم کہتے ہیں کہ قانوناً اس کے اوپر صحیح طریقے سے کاروائی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی واقعتاً ایسی ویڈیو ہے, اس چینل کو بلاک نہ کریں, آپ وہ ویڈیو ٹرم کروا دیں یا اس کو ڈیلیٹ کروا دیں. جن جملوں کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں وہ ٹرم ہو سکتے ہیں. کسی کا چینل اس طریقے سے بند کر دینا بغیر قانونی کارروائی کے, خواہ وہ اسد علی طور کا ہو, متی اللہ جان کا ہو, ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. ایون عمران ریاض یا باقی لوگ جن سے میں اختلاف رائے رکھتا ہوں, اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ان کو بھی قانون کے مطابق معاملات کو آئین کے دائرے کے اندر ٹیکل کرنا چاہیے. کسی کی آواز بندی بالکل ہم کسی صورت اس حق میں نہیں ہے. میں تو مذہبی جو اختلافات ہیں اس میں بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف بیان کریں, ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں, موقف صرف بیان کریں.
اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. اگر کسی کو کوئی سیاسی جماعت پسند ہے تو وہ اس کے حق میں آواز بلند کرے, یہ اس کا رائٹ ہے, لیکن اس میں ریاست کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچایا جائے, اس چیز کا خیال رکھا جائے, اور وہ بھی طے کرے گی ہماری جوڈیشری دلائل کے ساتھ. کل پرسوں میری مطیع اللہ جان سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ان کے یوٹیوب کے چینل کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا ہم نے آرڈر جو ہے سسپینڈ کروا لیے ہیں کورٹ سے. وہ جو انہوں نے کورٹ کے آرڈر نکالے تھے تو کورٹ سے وہ جمعے والے دن ہی انہوں نے پٹیشن فائل کی, اور جمعے والے دن ہی جج نے اس کو سسپینڈ کر دیا کہ یہ جو آرڈر ہیں اس میں ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا. تو میں نے کہا میں نے اتوار والے دن اس پہ بات کرنی تھی, تو اچھا ہوا آپ نے مجھے یہ بتا دیا. ہم تو اس حق میں ہیں کہ ہر شخص کا رائٹ ہے وہ اپنا موقف بیان کرے, لیکن جہاں پہ کوئی قانون ٹوٹتا ہے وہاں پر قانونی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے.